فرض کریں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوں، آپ کے پاس ایک خوبصورت گھر ہو، دنیا آپ کو کامیاب کہتی ہو، لیکن صبح آنکھ کھلے تو دل پوچھے میں آخر یہ سب کر کیوں رہا ہوں؟ اور اب دوسرا شخص دیکھیے جس کے پاس شاید دولت کم ہے، زندگی سادہ ہے، لیکن وہ ہر صبح مسکرا کر اٹھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ شاید فرق پیسے کا نہیں، فرق اس وجہ کا ہے جس کی خاطر اب صبح بستر سے اٹھتے ہیں۔ جاپانی اسے ایک لفظ میں کہتے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کا شاید وہ نہیں جو آپ ابھی سمجھ رہے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا سوال دوں گا جو شاید آپ کو اپنے بارے میں وہ بات بتا دے جسے آپ برسوں سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کل صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے، نہ کوئی دفتر کا دباؤ، نہ کوئی ڈیڈ لائن، نہ باس کی کال، نہ کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت، نہ پیسوں کی فکر۔ اب سوال یہ ہے، اب بستر سے کیوں اٹھیں گے؟ زیادہ تر لوگ اس سوال پر رک جاتے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ تو سیکھ لیا، مگر زندگی جینے کی وجہ تلاش کرنا نہیں سیکھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کتاب دی جیپنیز سیکرٹ ٹو اے لانگ اینڈ ہیپی لائف ہماری سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ اس کتاب کے مصنفین گارسیا اور میرالس نے جاپان کے ایک ایسے علاقے پر خاص توجہ دی جہاں لوگ لمبی عمر اور فعال زندگی کے لیے مشہور ہیں۔ لیکن مصنفین کا اصل سوال یہ نہیں تھا یہ لوگ اتنے سال کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اصل سوال اس سے زیادہ دلچسپ تھا، یہ لوگ اتنے سالوں تک زندگی سے جڑے کیسے رہتے ہیں؟ اور یہی سوال ہمیں کے پہلے راز تک پہنچاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک عجیب سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑھائی، نوکری، پیسہ، گھر، ذمہ داریاں۔ پھر ایک دن اچانک احساس ہوتا ہے میں نے اتنا کچھ حاصل تو کر لیا، لیکن میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ مسئلہ شاید یہ نہیں کہ آپ کے پاس کم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں۔ کا تصور کہتا ہے کہ انسان کو ایک ایسی وجہ چاہیے جو اسے زندگی کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ وجہ کسی کے لیے کاروبار ہو سکتی ہے، کسی کے لیے خاندان، کسی کے لیے علم، کسی کے لیے تخلیق، اور کسی کے لیے دوسروں کی خدمت۔ اس لیے اپنا مقصد تلاش کرتے وقت یہ نہ پوچھیں میں دنیا میں بہت بڑا کیا کر سکتا ہوں، صرف یہ پوچھیں کون سی چیز مجھے اندر سے زندہ محسوس کراتی ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرناک غلطی ہے، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کوئی بہت بڑا خواب ہونا چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں۔ فرض کرے ایک شخص روزانہ اپنے پودوں کو پانی دیتا ہے، دوسرا بچوں کو پڑھاتا ہے، تیسرا لکڑی کا کام کرتا ہے، چوتھا اپنی دکان پر لوگوں سے ملتا ہے۔ باہر سے دیکھیں تو یہ معمولی کام ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک شخص کو اپنے کام میں معنی ملتا ہے تو وہی اس کا بن سکتا ہے۔ یہاں کتاب ہمیں ایک خوبصورت بات سمجھاتی ہے، زندگی کا مقصد ہمیشہ شور نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ بہت خاموش ہوتا ہے۔ ایک کپ چائے میں، بچے کی مسکراہٹ میں، کسی کتاب کے ایک صفحے میں، کسی ہنر کو بہتر کرنے میں، یا کسی ایسے کام میں جسے کرتے ہوئے آپ وقت بھول جاتے ہیں۔ اور یہی ہمیں ایک انتہائی اہم تصور تک لے جاتا ہے، فلو۔ کیا کبھی آپ نے ایسا کام کیا ہے جس میں آپ اتنے ڈوب گئے کہ آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں رہا؟ آپ نے سوچا صرف 10 منٹ، پھر اچانک اپنی گھڑی دیکھی اور 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہی فلو کی کیفیت ہے، آپ کا ذہن مکمل طور پر ایک کام میں موجود ہوتا ہے۔ ایک مصور تصویر بنا رہا ہے، ایک رائٹر لکھ رہا ہے، ایک پروگرامر کوڈ کر رہا ہے، ایک طالب علم کسی مشکل کانسیپٹ کو سمجھنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ صرف کام نہیں کر رہے ہوتے،
وہ اس لمحے میں مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ کام ہمیں تھکانے کے بجائے ہمیں اندر سے بھر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم فلو میں زیادہ وقت کیسے گزار سکتے ہیں؟ ایک جواب ہے، ایک وقت میں ایک چیز۔ ذرا آج اپنا دن یاد کرے۔ کتنی بار اپنے فون اٹھایا؟ کتنی بار ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کام کے بارے میں سوچا؟ کتنی بار کسی سے بات کرتے ہوئے موبائل اسکرین دیکھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم صرف وقت نہیں، اپنی توجہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز پر آپ کی توجہ جاتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بھی وہیں بننے لگتی ہے۔ اس لیے کھانا کھائیں تو کھانا کھائیں، بات کریں تو واقعی بات کریں، کام کریں تو کام کریں، اور آرام کریں تو گلٹ کے بغیر آرام کریں، کیونکہ زندگی مستقبل میں نہیں ملتی، زندگی اسی لمحے میں ملتی ہے جسے آپ ابھی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک پرسکون ذہن اور بامقصد زندگی کے لیے صرف توجہ کافی نہیں، آپ کو اپنے جسم کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنا ہوگا۔ جاپانی طرز زندگی میں ایک مشہور اصول ہے، ہارا ہیچی بولٹ۔ سادہ الفاظ میں، پیٹ مکمل بھرنے سے پہلے کھانا روک دینا۔ ہم اکثر صرف اس لیے کھاتے رہتے ہیں کیونکہ کھانا سامنے موجود ہے، لیکن کا پیغام صرف کھانے کے بارے میں نہیں، یہ اعتدال کے بارے میں ہے۔ کام میں اعتدال، کھانے میں اعتدال، آرام میں اعتدال، خواہشات میں اعتدال۔ کیونکہ کبھی کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس بہت کم ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کافی کو پہچانتے ہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے جو شاید کھانے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ لوگ، آپ کے فون میں کتنے کانٹیکٹس ہیں؟ 100، 500، 1000؟ اب ایک اور سوال، اگر آج آپ واقعی مشکل میں ہوں تو آپ کس کو فون کریں گے؟ یہ سوال بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اوکناوا کی ثقافت میں موآئی جیسے سماجی حلقوں کا تصور ملتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو صرف خوراک نہیں چاہیے، اسے تعلق چاہیے، سے کسی کا انتظار چاہیے، سے یہ احساس چاہیے، اگر میں گر گیا تو کوئی مجھے اٹھانے والا ہے۔ شاید اسی لیے مضبوط تعلقات زندگی کی لمبائی سے زیادہ زندگی کے معیار کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال، اپنا تلاش کریں کیسے؟ آج رات ایک کاغذ نکال اور خود سے 4 سوال کریں۔ نمبر 1، مجھے واقعی کیا کرنا پسند ہے؟ نمبر 2، میں کس کام میں قدرتی طور پر اچھا ہوں؟ نمبر 3، میں دنیا کے لیے کیا مفید کر سکتا ہوں؟ نمبر 4، میں کس چیز کو ایک عملی زندگی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ اب ان سوالات کے جواب لکھیں، لیکن ایک شرط ہے، اپنے جواب کو دوسروں کے خواب کے مطابق مت بنائیں۔ یہ نہ سوچیں، لوگ کیا کہیں گے، اس میں کتنا پیسہ ہے، یہ کتنا پریسٹیجس ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، کیا یہ مجھے اندر سے زندہ کرتا ہے؟ اور اگر ابھی جواب نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ملتا ہے۔ کئی بار حقیقت یہ ہے کہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی روک کر بیٹھے ہیں، جب میرا پیشن ملے گا تب شروع کروں گا۔ لیکن شاید پیشن پہلے نہیں آتا، عمل پہلے آتا ہے۔ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، پہلے آپ کمزور ہوتے ہیں، پھر پریکٹس کرتے ہیں، پھر امپرومنٹ آتی ہے، پھر میسٹری شروع ہوتی ہے، اور ایک دن وہی کام جسے آپ نے صرف آزمانے کے لیے شروع کیا تھا، آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا پرفیکٹ جواب تلاش کرنے سے پہلے
छोटा सा कदम उठाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात रास्ता चलने के बाद नजर आता है। हमें अक्सर बताया जाता है एक उम्र के बाद इंसान को आराम करना चाहिए, लेकिन एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाता है। अगर आपके पास जीने की वजह है तो उम्र बढ़ने के बावजूद जिंदगी में मकसद बाकी रह सकता है। आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, तख्लीक कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, नया हुनर सीख सकते हैं। असल मसला उम्र नहीं, असल मसला ये है, क्या आपके पास अभी भी कोई वजह है जिसके लिए आप सुबह उठना चाहते हैं? और शायद यही सवाल पूरी किताब की रूह है। हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, जल्दी कामयाबी, जल्दी पैसा, जल्दी प्रमोशन, जल्दी रिजल्ट्स, लेकिन फितरत जल्दी नहीं करती। बीज को दरख्त बनने में वक्त लगता है, महारत को मजबूत होने में वक्त लगता है, और इंसान को अपने आप को समझने में भी वक्त लगता है। इसलिए अगर आप आज वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं। शायद आप अभी रास्ते में हैं। रफ्तार कम करें, सांस लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लोगों के साथ वक्त गुजारें और अपने काम में मानी तलाश करें, क्योंकि शायद खुश जिंदगी वो नहीं जिसमें मसाइल ना हो, बल्कि वो है जिसमें मसाइल के बावजूद जीने की वजह मौजूद हो। अब एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाए, पैसा, कामयाबी, दूसरों की राय, सोशल मीडिया, कंपैरिसन, और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, अगर मुझे किसी को कुछ साबित न करना हो तो मैं अपनी जिंदगी किस चीज के लिए वक्फ करना चाहूंगा? मुमकिन है जवाब फौरन ना आए, लेकिन शायद यही सवाल आपके अंदर एक ऐसी तलाश शुरू कर दे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्योंकि हमें ये नहीं सिखाता कि अपनी जिंदगी को बड़ा बनाओ, ये हमें शायद इससे भी ज्यादा अहम चीज सिखाता है, अपनी जिंदगी को मानी खेज बनाओ। हर सुबह उठने की एक वजह तलाश करें, किसी काम में दिल लगाएं, अपने लोगों के करीब रहें, छोटी खुशियों को महसूस करें, और जिंदगी को सिर्फ मुस्तकबिल के लिए महफूज मत करते रहें। क्योंकि आखिर में शायद सबसे अहम सवाल ये नहीं होगा मैंने जिंदगी में कितना हासिल किया, बल्कि मैंने जिंदगी को हकीकत में कितना जिया। और शायद आपका वहीं छुपा हुआ है जहां आपका दिल, आपकी सलाहियत, दूसरों के लिए आपकी इफादियत और जिंदगी से आपकी मोहब्बत एक जगह मिलती है। अब सवाल ये नहीं कि क्या है, असल सवाल ये है आपका क्या है। अगर आपने अभी तक नहीं ढूंढा तो शायद आज से इसकी तलाश शुरू करने का वक्त आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों के खलासे सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किताब शायद वो राज बता दे जिसकी आपको आज सबसे ज्यादा जरूरत है।